کراچی میں کورونا کیسز میں اضافہ، ضلع غربی کی ایک ہی یوسی میں 22 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ منگو پیر یونین کونسل 8 میں 2 ہفتے کے لیے مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز، غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی، اشیاء کی ہوم ڈیلیوری ممنوع، گھر کے ایک فرد کو باہر جانے کی اجازت۔ ضلع جنوبی میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 9 ریسٹورنٹ سیل۔ کراچی میں کورونا کیسز میں اضافے پر این سی او سی کا اظہار تشویش۔ ملک بھر میں 747 کیس، 365 صرف شہر قائد سے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل کی بریفنگ، ہیلتھ پروٹوکول پر عمل ناگزیر قرار، وبا کو روکنے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بھی تجویز۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کا نیا طوفان، گھی کی قیمت میں 33 روپے فی کلو اضافہ، کوکنگ آئل کے نرخ 20 روپے فی لیٹر بڑھ گئے، ٹوتھ برش، شیونگ کریم، صابن، ملک چاکلیٹ اور دیگر اشیاء بھی مہنگی، نوٹیفیکیشن جاری، اطلاعات فوری طور پر ہوگا۔ لائف لائن صارفین بھی رگڑے میں آ گئے، ماہانہ 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے بجلی 32 پیسے مہنگی، ای سی سی نے منظوری دے دی، 200 سے زائد یونٹس پر پرانے نرخ برقرار۔ گیس کے گھریلو صارفین کے لیے بری خبر، میٹرز کا رینٹ 20 سے بڑھا کر 40 روپے کر دیا گیا، صارفین سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے اس کے پرانے واجبات بھی وصول کرنے کا فیصلہ، ای سی سی نے منظوری دے دی۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں، نواز شریف کا وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار، رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ جمع، نواز شریف کا رویہ انتہائی شرمناک، درخواست گزار ہنستا ہوگا کیسے سارے نظام کو دھوکہ دے کر چلا گیا، نواز شریف کا بیرون ملک جانا پورے نظام کی تضحیک ہے، عدالت کے ریمارکس۔ ایک پراپر ایپلیکیشن جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے جائے گی، فارن آفس کی طرف سے جائے گی، وہاں کی عدالتوں کو، وہاں کی ایگزیکٹو کو انگیج کرے گی۔ پولیٹیکل کیس نہیں ہے، وارنٹ تو ایکچولی ایشو کیا تھا پاکستان کی عدالت نے، تو وارنٹ ریسیو نہ کرنا بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ نواز شریف کے خلاف سیاسی کیسز نہیں، برطانیہ سے واپس لایا جا سکتا ہے، سابق وزیر اعظم کا وارنٹ وصول نہ کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، حکومت انگلش حکام اور کورٹ سے رابطہ کرے گی، وزیر قانون فروخ نسیم کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ حکومت مخالف تحریک نون لیگ ایکٹیو، لاہور میں اہم اجلاس، شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد کے الہ عمل پر مشاورت، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ سلوک پر دکھ کا اظہار، ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تاریخ میں ایسا سیاہ رویہ نہیں دیکھا، جدوجہد مزید تیز کریں گے، نواز شریف کا ویڈیو لنک خطاب۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے وہ نااہل آدمی ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت چلانا کس کو کہتے ہیں، پارلیمنٹ کو ایک کٹ پتلی اور ربر سٹیمپ پارلیمنٹ بنا دیا۔ ہم جواب لیں گے، ہماری جو پی ڈی ایم ہے اس کا یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ، یہ آج نہیں تو کل نہیں تو 6 مہینے میں، سال میں یہ ہو کر رہے گا۔ کسی بھی فرد کی گرفتاری پر سخت رد عمل اور احتجاج کا فیصلہ، نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں کو جارحانہ کردار کی ہدایت، مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر رہنماؤں سے خود رابطوں کا فیصلہ، شرکاء کی جانب سے قیادت پر اعتماد کا اظہار، نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی نیوز پر۔ مضبوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے تحت جوہری صلاحیت محفوظ، اسٹریٹجک صلاحیتوں کو مزید تقویت دیں گے، وزیر اعظم کا ملکی سلامتی اور خود مختاری برقرار رکھنے کا عزم، عمران خان کا اسپارکو کے سیٹلائٹ گراؤنڈ اسٹیشن کا دورہ، قومی سلامتی اور معاشی ترقی میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر بریفنگ۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں گے کہ کراچی میں کورونا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا، ضلع غربی منگو پیر کی یو سی 8 میں 22 کورونا کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے۔
अपडेट कर रहे हैं आपको कराची से, जहां मंगो पीर की यूसी में 2 हफ्ते के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहां होम डिलीवरी, निजी ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी और इज्तमाआत पर पाबंदी होगी। कराची में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा है, जिस पर NCOC ने भी तशवीश का इजहार किया है। 700 से ज़ायद केसेस हैं मजमूई तौर पर ओवरऑल पूरे मुल्क में, जिसमें से 365 सिर्फ और सिर्फ कराची से हैं और कराची को लेकर अब माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज हो चुका है। मंगो पीर की एक यूसी में आज से इसका निफाज भी हो गया। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। बिलाल, कहिएगा ये कौन सी यूसी है जहां पर ये माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, कितनी आबादी है और शहरियों के लिए क्या हिदायत हैं? जी बिल्कुल, ये मंगो पीर यूसी 8 है, जहां पर जिसकी यूसी की आबादी जो है वो तकरीबन मजमूई तौर पर 4000 है और इस 4000 की आबादी में 22 जो हैं कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हैं, जो कि 2 प्लाजा के अंदर ही हैं। तो डिप्टी कमिश्नर वेस्ट कहते हैं कि उन दोनों प्लाजा को सील किया गया और अतराफ की गलियों में पुलिस की नफरी तैनात की गई है, जहां पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। इसके साथ साथ मजीद जिलों में भी जो है वो स्क्रूटनी का अमल जारी है और जिन जिन यूसीज के अंदर कोरोना केसेस ज्यादा हैं उन गलियों के अंदर माइक्रो लॉकडाउन जो है वो किया जाएगा और उन गलियों को सील करके वहां पर जो है पुलिस की नफरी तैनात की जाएगी। मास्क और सैनिटाइजर के हवाले से मजीद हिकमत अमली तैयार की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो शहरी हैं वो उसको इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। रेस्टोरेंट के हवाले से भी SOP अब तैयार की जा रही है। जो भी रेस्टोरेंट जो है वो SOP फॉलो नहीं करेगा उसको फौरी तौर पर सील कर दिया जाएगा और इब्तदाई तौर पर जिला साउथ के अंदर ये जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको सील करने का अमल शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर कराची की मुख्तलिफ टीम तश्कील दी गई हैं और कोशिश की जा रही है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स और स्कूल्स हैं उनकी भी स्क्रूटनी की जाएगी। वजीर तालीम ने भी कह दिया है कि SOPs स्कूल भी फॉलो करेंगे और जो SOPs स्कूल्स और रेस्टोरेंट फॉलो नहीं कर रहे उनको सील करने का अमल कल से दोबारा शुरू किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल नसीर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पार्को के सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन का दौरा किया। वफाकी वजीर और अस्करी हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। वज़ीर आज़म ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुल्की सलाहियतों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को कौमी सलामती और मुआशी तरक्की में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। बात कर लेते हैं, उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग भी दी गई, क्या कहा गया उनकी जानिब से? जी, ये वज़ीर आज़म इमरान खान का सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन है स्पार्को इस्लामाबाद, वहाँ का दौरा था जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के हवा वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम थे। वज़ीर आज़म ने एक तो खला, साइंस और टेक्नोलॉजी में जो मुल्क की सलाहियतें हैं उनका जायजा लिया और साथ ही वज़ीर आज़म को कौमी सलामती और मुआशी तरक्की में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उस पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म को साइंसदान और इंजीनियर ने जो साइंसी टेक्नोलॉजी है और जो आगे मंसूबे हैं उनके हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के भरपूर अज़्म का इयादा किया और ये कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए स्ट्रेटेजिक सलाहियतों को मजीद तकवीयत देंगे। उन्होंने कहा कि मजीद कमांड करी सलाहियतें महफूज हैं और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो स्ट्रेटेजिक सलाहियत है उसको मुस्तहकम बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने खलाई टेक्नोलॉजी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को वुसअत देने का इजहार किया और साथ ही इस मीटिंग में वज़ीर आज़म को नेशनल स्पेस प्रोग्राम 2047 पर भी ब्रीफ किया गया। बहुत शुक्रिया आपका उमर। खबर ये भी है कि मुल्क में महंगाई की नई लहर है। शेख खुरनोश, बिजली, LPG मजीद महंगी कर दी गई हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 33 रुपए, कुकिंग ऑयल 20 रुपए फी लीटर महंगा हुआ है। लाल मिर्च, साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम की बात की जाए तो और दीगर अशियां हैं जो महंगी कर दी गई हैं। जबकि 200 यूनिट वाले लाइफलाइन सारिफीन के लिए बिजली 32 पैसे फी यूनिट महंगी हुई है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में रकम सारिफीन से वसूल की जाएगी। गैस मीटर का रेंट भी 20 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया, जबकि गैस डेवलपमेंट सरचार्ज के 22 अरब रुपए भी अब सारिफीन से वसूल किए जाएंगे। तो अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। बिजली की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। जहां एक तरफ पेट्रोल के लिए रिलीफ की उम्मीद थी, उन कीमतों को बरकरार रखा गया है। LPG मजीद महंगी है। तो इस तरह हर तरफ से महंगाई की खबर सुनाई दे रही है। अशियाए खुरनोश की बात करें तो घी महंगा हुआ है, कुकिंग ऑयल महंगा हो गया, लाल मिर्च, साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम समेत दीगर अशिया महंगी हुई हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि नवाज शरीफ पूरे निजाम को धोखा देकर बैरून मुल्क चले गए। अब वहां बैठकर वफाकी हुकूमत और अवाम पर हंसते होंगे। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तस्हीक है।
جتنی کوشش ایک مجرم کو وارنٹ پہنچانے میں لگ رہی ہے، سائلین کو اتنی کوشش سے ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ عامر سعید عباسی کی رپورٹ۔ نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز کی سماعت، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی عدم تعمیل پر عدالت برہم۔ نواز شریف پورے نظام کو دھوکہ دے کر بیرون ملک چلا گیا، اب بیرون ملک بیٹھ کر وفاقی حکومت اور عوام پر ہنستا ہوگا۔ ججز کے ریمارکس۔ وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروانے والے افسران کی ویڈیو لنک کے ذریعے شہادت قلم بند کرنے کا حکم۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور نیب پروسیکیوٹر جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل پر کیا پیش رفت ہوئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے افسر راؤ عبد الحنان نواز شریف کے وارنٹ لے کر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس گئے اور تعمیل کرانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ نواز شریف کی رہائش گاہ پر تعینات شخص نے وارنٹ وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ ہم نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، دیکھنا ہے کہ کیا جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے فرار کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کے وکیل بیان دے چکے کہ انہیں وارنٹ گرفتاری کا علم ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہائی کمیشن نے کامن ویلتھ آفس سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ کامن ویلتھ آفس نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد ہمارا اختیار نہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس کا مطلب ہے کامن ویلتھ آفس ہمیں سہولت دینے کو تیار نہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ کل نواز شریف واپس آ کر یہ موقف اختیار نہیں کر سکتے کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا۔ نواز شریف کا بیرون ملک جانا پورے نظام کی تضحیک ہے۔ وفاقی حکومت کو آئندہ خیال رکھنا چاہیے کہ کیسے کسی کو باہر جانے دینا ہے۔ جتنی کوشش ایک مجرم کو وارنٹ پہنچانے میں لگ رہی ہے، کئی سائلین کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ کیا ہم لکھ سکتے ہیں ملزم نواز شریف کہیں رپوش ہوا ہے؟ درخواست گزار نواز شریف تو پوری قوم سے خطاب کر رہا ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب اور وفاقی حکومت سے جواب طلب کرتے ہوئے نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی کر دی، جبکہ ضمانت منسوخی کے لیے دائر نیب کی درخواست بھی سماعت کے لیے منظور کر لی۔ جبکہ ادھر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ حتمی جد و جہد کا فیصلہ کر لیا، حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پارلیمنٹ ربڑ سٹیمپ بن چکی، اب مزید غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے جیل جا کر ان کے بیانیے کو مضبوط کیا، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حساب لیا جائے گا۔ پی ٹی ایم کے فیصلوں پر مکمل عمل درآمد کرائیں گے۔ انہوں نے عمران خان کو نااہل اور پاگل قرار دے دیا۔ بہت افسوس ہے جو شہباز صاحب کے ساتھ کل سلوک کیا گیا ہے۔ بہت دکھی ہوں، لیکن اس سے ہمارا جذبہ اور بھی زیادہ بلند ہوتا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کو اور تیز کریں۔ شہباز صاحب نے سر نہیں جھکایا اور نہ ہی انہوں نے اپنا جو ہے وہ ہمارے بیانیوں کو اپنا جو ہے نا وہ کمزور کیا، بلکہ اس کو اور مضبوط کرنے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ وہ سب صحیح ہے۔ الیکشنوں میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ صحیح ہے، اسے ہم قبول کر لیں۔ آر ٹی ایس بند ہوا تھا تو تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے اسے قبول کر لیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں جناب۔ ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ پارلیمنٹ کو ایک کٹ پتلی اور ربڑ ایک غلام بن کے جو ہے نا اپنے ملک میں اب نہیں رہ سکتے۔ ہم جواب لیں گے۔ ہماری جو پی ڈی ایم ہے اس کا یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ آج نہیں تو کل نہیں تو 6 مہینے میں، سال میں یہ ہو کر رہے گا۔ تو سلیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے وہ نااہل آدمی ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت کرنا کس کو کہتے ہیں، حکومت چلانا کس کو کہتے ہیں۔ میں تو اس کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر آج اس قوم نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تو آپ یہ کہیں نوٹ کر لیں میری بات کہ انشاءاللہ تعالی تبدیلی Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.